آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ فَلَعَلَّكَ پھر شاید کہ آپ تارکم بعض چھوڑنے والے ہوں بعض ما یوحیٰ وہ چیز جو وہی کی جاتی ہے الیک آپ کی طرف وضائق اور تنگ ہونے والا ہو۔ فرمایا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ تو کیا تمہاری طرف جو وہی بھیجی جاتی ہے تم اس میں سے کچھ چھوڑ دو گے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسالت کی ادائیگی میں کمی کرنے والے نہیں، اور اس نے ان کو اس سے معصوم فرمایا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں تبلیغ رسالت کی تاکید فرمائی، اور اس تاکید میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسکین خاطر بھی ہے، اور کفار کی مایوسی بھی کہ ان کا مذاق اڑانا تبلیغ کے کام میں مخل نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن امیہ مخزومی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں اور آپ کا خدا ہر چیز پر قادر ہے تو اس نے آپ پر خزانہ کیوں نہیں اتارا، یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جو آپ کی رسالت کی گواہی دیتا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، بھی بوجہ اس کے صدرو کا آپ کا سینہ ان اس اندیشے سے کہ یقولو وہ کافر کہیں لولا کیوں نہیں انزل نازل کیا گیا علیہم اس پر کنزن کوئی خزانہ او جاء یا کیوں نہیں آیا معہو اس کے ساتھ مالکن کوئی فرشتہ انما انت آپ تو صرف نذیر ڈرانے والے ہیں۔ فرمایا انما انت نذیر یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے محض عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، لہذا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر آپ اس فریضہ کو سر انجام دیتے رہیں۔ واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر وکیل نگران ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا وہی تنزیل میں خیانت کرنا، وہی کی بات چیزوں کو ترک کر دینا ممکن ہی نہیں، کیونکہ اگر یہ بات ممکن مانے تو اس طرح ساری شریعت ہی مشکوک ہو جائے گی اور نبوت میں تان لازم آئے گا۔ یہ رسالت سے اصل مقصود یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام بندوں تک پہنچا دیے جائیں، اور جب ایسا نہ ہو تو رسالت سے جو فائدہ مطلوب تھا وہ حاصل ہی نہ ہوگا۔ اس لیے اس آیت کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس آیت سے مقصود یہ بتانا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری وحی کی تبلیغ کریں گے تو کفار کی طرف سے طعن و تشریح مذاق اڑانے کا خدشہ ہے، اور اگر آپ صلی اللہ تعالی وسلم بتوں کی مذمت والی آیات نہ بیان کریں گے تو کفار آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا مذاق تو نہ اڑائیں گے، لیکن اس طرح وہی
وہی میں خیانت لازم آئے گی، اور جب دو خرابیوں میں سے ایک خرابی لازم ہو تو اس وقت بڑی خرابی کو ترک کر کے چھوٹی خرابی کو برداشت کر لینا چاہیے، اور چونکہ وہی میں خیانت کرنے کے مقابلے میں کفار کی طعن و تشنیع کو برداشت کر لینا زیادہ آسان ہے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم وہی میں خیانت کی خرابی سے دور رہتے ہوئے کفار کے طعن و تشنیع کی خرابی کو برداشت کر لیں۔ آپ قریش مکہ کے معبودوں کو نہ کوئی گالی دیتے تھے اور نہ ہی انہیں برا بھلا کہتے تھے، بلکہ صرف یہ کہتے تھے کہ تمہارے یہ معبود نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں، اور اسی بات پر مشرکین چڑھ جاتے تھے، کیونکہ اس بات کو اپنے معبودوں کی بھی توہین تصور کرتے تھے، اپنی بھی اور اپنے آباء و اجداد کی بھی۔ اس بات کا کوئی معقول جواب تو ان کے پاس تھا نہیں، اس کے بجائے وہ یہ کرتے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانے لگتے، کبھی تکذیب کرتے، کبھی کچھ اعتراضات یا مطالبے شروع کر دیتے۔ ممکن ہے ان کی مسلسل اس قسم کی حرکات کے نتیجے میں آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ انہیں ایسی آیات سنانے کا کیا فائدہ ہے، جبکہ وہ ایمان لانے کی بجائے الٹا چڑھ جاتے ہیں، پھبتیاں کسنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ان باتوں سے آپ کو رنجیدہ خاطر اور تنگ دل نہ ہونا چاہیے، جو وہی آپ پر نازل ہو رہی ہے آپ انہیں سنا دیا کریں، آپ کی اتنی ہی ذمہ داری ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خود نمٹ لے گا، واللہ علی کل شیء وکیل، یعنی ان کے مطالبات کو پورا کرنا یا نہ کرنا اللہ کا کام ہے، ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے، وہ اگر چاہے گا تو آپ کو ایک خزانہ کیا روئے زمین کے تمام خزانے دے دے گا، اور ایک فرشتہ کیا آپ پر سینکڑوں فرشتے اتار دے گا، بہرحال جیسی اس کی مصلحت اور حکمت ہوگی ویسا ہی کرے گا، آپ کو ان چیزوں سے کیا غرض، ہر چیز کا نگران وہ خود ہے، آپ تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم آئے بے دھڑک ان کو سناتے رہیں۔ رہی معجزے کی بات تو معجزے دکھلانا اللہ کا کام ہے، جو ہر چیز کا مالک و مختار ہے۔ ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، افتراہ، کہ اس نے اس قرآن کو خود گڑھا ہے، قل کہہ دیجئے، فاتو، چنانچہ لے آؤ تم، بعشر سور، 10 صورتیں، مثلی ہی، اس جیسی، مفتریات، گڑھی ہوئی، وادعو، اور بلا لو تعاون کے لیے، من استطاعتم، جنہیں بلانے کی تم طاقت رکھتے ہو۔ فرمایا ام یقولون افترا، قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم، یعنی اگر تمہیں اس قرآن کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے میں شک و شبہ ہے تو تم سب جمع ہو کر اس چیلنج کا جواب دینے کی کوشش کرو۔ واضح رہے کہ قرآن میں متعدد مرتبہ اہل عرب کو چیلنج کیا گیا ہے، یہاں سورہ ہود میں 10 صورتوں کا چیلنج کیا گیا، پھر سورہ یونس اور بقرہ میں 1 صورت کا، لیکن اہل عرب پورا قرآن یا 10 صورتیں تو کیا 1 صورت بھی بنا کر پیش نہ کر سکے۔ یہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید کا معجز ہونا، یعنی اس جیسی 1 صورت کی تصنیف بھی ناممکن ہونے کی وجہ قرآن مجید کی بے شمار خوبیاں ہیں جو مخلوق کی بساط سے باہر ہیں۔ مسلم علماء نے اس پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں جن کا نام اعجاز القرآن وغیرہ وغیرہ یا اس سے ملتا جلتا ہے۔ ان خوبیوں میں اس کی فصاحت بلاغت کے ساتھ ساتھ اس کے انداز بیان کا اللہ کی شان کے مطابق جلال و جمال، اس کی کسی پیشنگوئی یا خبر کا غلط نہ ہونا، اس کی آیات کا ایک دوسرے سے ٹکرانے سے پاک ہونا، اس کی جامعیت وغیرہ بھی شامل ہیں۔ من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ قریش مکہ کا آپ کی نبوت سے انکار کے معاملہ میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے کہاں، یہ تو تمہارا اپنا تصنیف کردہ ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھا دو۔ واضح رہے کہ یہاں تو کفار سے 10 صورتیں بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا، جبکہ سورہ یونس کی آیت نمبر 37 اور 38 میں صرف 1 صورت بنا لانے کا مطالبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ یونس سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی تھی، اس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں بھی صرف 1 ہی صورت بنا لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور یہ سورہ ہود سورہ یونس کے بعد نازل ہوئی۔ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، جبکہ سورہ بقرہ مدنی صورتوں میں سے پہلی صورت ہے۔ قرآن حکیم کا ایک بڑا کمال اس کا قانون ہے
قرآن کریم جس قسم کا قانون، دستور، نظام پیش کرتا ہے، ایسا کوئی قانون اور نظام کسی انسان کلام میں نہیں مل سکتا۔ نہ تو سرمایہ دارانہ نظام اسلامی نظام کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور نہ سوشلزم، کمیونزم، نہ امریکہ کا دستور اس کا ہم پلہ ہے، نہ فرانس کا، جرمنی اور برطانیہ کا۔ قرآن پاک کا پیش کردہ نظام ہمیشہ کے لیے اٹل ہے، جبکہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون، دساتیر ہر روز بدلتے رہتے ہیں۔ جو نہیں کوئی حکومت کوئی قانون وضع کرتی ہے، اس کے ساتھ اس میں ترامیم بھی شروع ہو جاتی ہیں، بسا اوقات سے منسوخ کر کے دوسرا قانون لانا پڑتا ہے۔ یہ صرف قرآن پاک کے قانون کو شرف حاصل ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے غیر متبدل ہے۔ سورہ بینہ میں ذالک دین القیم کہا گیا ہے، یعنی یہ اٹل قانون ہے جو تا قیامت کار آمد ہے۔ امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قرآن کی حقانیت، صداقت کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اس کے نزول کے زمانے میں یہود نصارہ جیسے اہل علم لوگ بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، بلکہ اگر کسی نے اس کی نظیر لانے کی کوشش کی تو اسے منہ کی کھانا پڑی۔ مسلمہ کذاب نے قرآن کے مقابلے میں کلام پیش کیا، مگر عربوں نے اس کے منہ پر تھوکا، لعنت بھیجی، کہنے لگے کجا علوم عارف سے لبریز خدائی کلام، اور کہاں تمہاری یہ بیہودہ کوشش۔ اس زمانے میں عربوں میں بڑے بڑے شاعر ادیب تھے، بڑے بڑے منصف تھے، جو مختلف کلاموں کا موازنہ کرنے ان کے متعلق فیصلہ دیتے تھے، مگر سارے کے سارے مل کر بھی قرآن پاک کی نظیر نہ لا سکے۔ اور قرآن کا یہ چیلنج 14 صدیوں سے اسی طرح موجود ہے، اور کسی نے اس کو قبول کرنے کی جرأت نہیں کی۔ فَإِلَّمْ پھر اگر نہ يَسْتَجِيبُوا وہ جواب دیں لَكُمْ تمہیں فَاعْلَمُوا تو تم جان لو انما کہ یقیناً انزل نازل کیا گیا یہ قرآن بعلم اللہ اللہ کے علم کے ساتھ۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اے مسلمانوں اگر وہ کفار تمہارا یہ چیلنج قبول نہ کریں تو یقین کر لو یہ صرف اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم حکم ماننے والے ہو؟ یعنی اپنی کتاب کی حقانیت اس قدر واضح اور روشن ہونے پر تمہارے ایمان یقین اس پر عمل میں اضافہ ہونا لازم ہے، تو کیا تم ایسا کرو گے یا ایمان لانے کے باوجود حکم ماننے میں کوتاہی کرتے رہو گے؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ پچھلی آیت میں مشرکین کو جو فرمایا تھا وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ کہ اللہ کے سوا آج جسے بلا سکتے ہو بلا لو۔ اس کے بعد اب فرمایا اگر وہ تمام لوگ جنہیں تم اس کام کے لیے بلاؤ گے، مثلا عرب کے بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، شعراء، خطباء اور تمہارے داتا دستگیر، اگر ان میں سے کوئی بھی تمہاری بات قبول نہ کریں اور انا اعطیناک الکوثر جیسی 3 آیات بھی نہ بنا سکیں، تو پھر تم لازم ہے کہ ایک تو اس بات پر یقین کر لو کہ یہ کتاب اللہ کے علم سے نازل کی گئی ہے، اس کی مثل لانا مخلوق کے بس کی بات نہیں، دوسرا اس بات پر یقین کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں، تو اے جماعت کفار پھر کیا تم اسلام قبول کرو گے یا اب بھی ضد اور عناد ہی پر اڑے رہو گے؟ وان اور یہ کہ لا الہ نہیں کوئی معبود برحق الا ہو مگر وہی فَلَأَنْتُمْ تو کیا اب تم مسلمان ہوتے ہو؟ فرمایا ان کو قرآن پاک کی نظیر لانے کا چیلنج دو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ پس اگر یہ تمہارے چیلنج کا جواب نہ دے سکیں فَاعْلَمُوا تو یقین کے ساتھ جان لینا چاہیے انما انزل بعلم اللہ کہ بے شک یہ قرآن پاک اللہ کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، یہ اس کے حکم سے نازل ہوا ہے اور کسی انسان کا کلام نہیں ہے، نہ تو یہ پیغمبر کا کلام ہے، نہ کسی فرشتے کا، نہ جن کا، بلکہ یقیناً یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا ایک بات تو یہ جان لو کہ قرآن پاک اللہ کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، اور دوسرے یہ کہ وَاللَّهُ الہ الا ہو اس مالک الملک کے سوا کوئی معبود برحق بھی نہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات بھی نہیں جو ایسا کلام نازل کر سکے، وہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، حاکم مختار کل قادر مطلق ہے، وہی علیم کل ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَأَنْتُمْ مسلمون پس کیا تم فرما
برداری کرو گے، تمہارا فرض ہے کہ اسی وحدہ لا شریک کی اطاعت قبول کر لو، اس کی وحدانیت کو تسلیم کر لو، اس کے کلام کو بھی برحق مان لو۔ اللہ تعالیٰ میں عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے اور قرآنی احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔